دو تین چیزیں چل رہی ہیں. ایک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بھی بڑی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں. ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا سر آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو پیغام اپنا دیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ شروع ہو گئی, الٹی گنتی شروع ہو گئی. تو آپ سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف آپ حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, دوسری طرف آپ وہ دھاندلی کی بات بھی کر رہے ہیں. الیکشن بھی جو ہوا آپ کے سامنے, پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے یا حکومت کا حصہ رہے گی؟ جہاں تک نئی صوبے کی جو بات ہے اس کا کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے موقف اس کے حوالے سے دیا ہے, بار بار دیا ہے, ہر صوبے کے کانٹیکٹس کے بارے میں دیا ہے, اور میں نے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, عوام کے رائے کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور جو قدم اتفاق رائے سے کیا جائے گا, عوام کے اتفاق رائے سے کیا جائے گا, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے گی جیسے دیتی رہی ہے. ہم زبردستی زور زبردستی کسی چیز کو نہ پہلے مانے ہیں, نہ آج مانیں گے, نہ کل مانیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایسے علاقے ہیں جو طویل عرصے سے یہ کوشش میں ہیں کہ ان کا آئینی حقوق کو تسلیم کیا جائے. میں ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن مہم سے ہو کر آیا ہوں. میں 2 الیکشن وہاں لڑ کے حق میں حق ملکیت اور حق روزگار کے منشور پہ لڑ کے آیا ہوں. اب جو جنوبی پنجاب پہ کنسنسس پارلیمان کے تھرو بنا, وہ آپ کے سامنے ایک کنسنسس پہلے سے موجود ہے. اس کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس میں کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آج اگر وہ کنسنسس موجود ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کنسنسس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آج وہ کنسنسس موجود نہیں ہے تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ میں پنجاب کے خلاف کوئی سازش کر سکوں. ویسے ہی ہر صوبہ کا اپنا اپنا موقف ہے. جو سندھ کا موقف ہے آپ کو پتہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام کے رضامندی سے, عوام کے ان پٹ سے اور اتفاق رائے سے جو ممکن ہے وہ ہو سکے. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں ہے, جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو نہ روک سکتا اور نہ روکنا چاہتا ہوں. دوسرا کوشچن بھی تھا. سوال نوید بھائی, جہاں سے آپ کر رہے ہیں آپ بیٹا اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں, کس سے خطرات ہیں, اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہے, وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے, وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ, اور اس سوچ کے مطابق. باہر کے خطرے تو اپنی جگہ, میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں, اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا. نے آرڈر دیا تھا کہ پانی پی ٹی آئی کا شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے, تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا, بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے, اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے, اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا, مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم, وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں رہے گی؟
مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے اپنا ایک ایجنڈا آئٹم، جبکہ پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ایجنڈا آئٹمس ہوتے ہیں اور ہمارے بھی ایک براڈ بیسڈ منشور ہے، سوچ ہے، پالیسی پوزیشنز ہے. لیکن جو منیمل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس پہ جو بھی شکایت کر رہے ہیں، اب یہ شکایت پیپلز پارٹی تک محدود نہیں، یہ قائد حزب اختلاف میں یا پورا اپوزیشن میں جو سیاسی جماعت میں ہیں ان کا بھی موقف. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کا اگر یہ موقف ہے تو اس قسم کے ایشوز پہ ہمیں ایک لائے عمل پارلیمان کے اندر میرا وہ کوشش ہے کہ اس قسم کا ہم تبدیلی لانے کے ہے. کشمیر الیکشن میں 5 ایسے حلقے ہیں جو پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہوئی تھی 5 حلقوں میں. پلیز ایکسکیوز می، آزاد کشمیر کے 5 ایسے حلقے ہیں جہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی لیکن وہ رزلٹ چینج کیا گیا یا مینج کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہوا ہے. 400 ووٹوں سے کرنل وقار وہاں پہ جیتے ہیں. سیم باقی حلقوں میں بھی اس وقت حالت. تو کیا کہنا چاہیں گے میں اس کو مکمل کرا دوں سب سے. 7 سیٹوں پہ الیکشن رہتا ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے. کیا ہاؤس مکمل ہوئے بغیر قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا اور وہ لیگل ہوگا؟ نہیں، آپ کی سوال تو بہت اہم ہے اینڈ کافی وزن رکھتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیر الیکشنز کو اتنا حساس اہم جگہ ہے، علاقہ ہے. 1 سال پہلے جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا تو جو حملے ہوئے وہ شروع تو ہوئے تو کشمیر سے شروع ہوئے، اور اس کانٹیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم سب کا یہ کوشش تھا کہ یہ الیکشنز جتنا غیر متنازع ہوتا اتنا ہی بہتر ہوتا. انفارچونیٹلی جتنا ہی متنازع بنا سکے ہم نے بنا دیا. آپ نے ذکر کیا وہ سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے خود کور کیے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں. آپ نے بھمبر کا پرویز اشرف کا حلقہ کا جو 800 ووٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. میرپور میں چودھری اخلاق کا، جاوید بھٹوانوی کا، اگر میں چودھری یاسین کا، وہ تو پھر دوسرا فیز میں مزہ کا بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں ان حلقوں میں وائلنس ہوگا، سیکورٹی فراہم کیا جائے، یہاں مختلف مشکلات پیدا ہوں گے. وہی ہوا. صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو میرا کینڈیڈیٹ تھا مظفر آباد پہ اس پہ حملہ ہوتا ہے. میرے جو ایم این ایز وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں وہ اس لیے موجود کہ وفاقی حکومت کا پورا لشکر ادھر بیٹھا تھا. تو میرا کچھ ایم این ایز نے یہ سوچا کہ ہم بھی جا کے اپنا مورل سپورٹ دے دیں پارٹی جو لڑ رہے ہیں ادھر الیکشن، ان کو بھی گولی لگے. میرے کارکن کو یہ میرپور کے فیز میں اور میرپور خاص کے فیز میں 2 کارکن میرے شہید کیا جائے. پھر آپ آئے بھاگ کے الیکشن پونچھ کا فیز میں یہ تھا کہ تب بھی میرپور میں دھاندلی کر کے، مظفر آباد ڈویژن میں دھاندلی کر کے پھر بھی ممکن تھا کہ اگر پونچھ ڈویژن کا پورا الیکشن ایک ساتھ ہوتا کہ کسی اور کا حکومت، پیپلز پارٹی کا حکومت ایک جگہ میں بن جاتا. وہ تو پھر 3 کے بجائے 6 فیزز ہو گئے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے آخری پوائنٹ کہ وہ 6 فیزز بھی مکمل نہیں اور الیکشن ہو گیا. متنازع الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اعتراضات ہر فورم پہ اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر مسلم لیگ نون کو اتنا زور سے اور اتنا شوق سے اور اتنا متنازع
حکومت چاہیے تھا تو ان کو مبارک ہو. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ کشمیر کے مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے، اور بہت ضروری تھا کہ ہمارا ایک ایسا پارلیمان آ جاتا جس کا مینڈیٹ ہوتا، جس کا لیجٹمیسی سے ہوتا کہ وہ کشمیر کے یہ ایشوز کو، اندرونی ایشوز کو، انڈیمک ایشوز کو ہم ایڈریس کریں اور ہمیشہ کے لیے ایڈریس کریں. وہ موقع تو مجھے اس وقت نظر نہیں آتا. نہ ہی مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی کوشش کی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جائز اعتراضات ہیں، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا ان اعتراضات کو دور کرے. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتحادی ہوں، کیا ان کا سلوک میرا ایسا ہے کہ وہ مجھے اتحادی سمجھتے ہیں؟ کیا اتحادیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے؟ چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں ہو، یا آپ وہ بات چھوڑے جو آپ گن لے، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کو منتخب کرنے سے پہلے ان کے ساتھ طے کیے تھے آپس میں سیاسی معاہدے، جو ہم ہر بجٹ میں ان کے ساتھ اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، پاکستان کے صوبوں کے لیے ایشوز اٹھائیں. کیا وہ ان میں سے کوئی ایک چیز کر رہے ہیں؟ تو پھر یہ جائز ہے کہ میرا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوآپریشن، کوآرڈینیشن، لیجسلیشن کے حوالے سے، عام ایشوز کے حوالے سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا اعتراضات کو ایڈریس نہ کیا جائے. ہمارے ایشوز کو، جائز ایشوز جو آپ نے خود اٹھائے ہیں، ان کو کوئی اگر یہ دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم اس موڈ میں ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. ہاں، اگر ہمیں سمجھ میں یا ہمارے خیال میں کوئی ایسا ایک قانون آ جائے جو کہ قومی مفاد کا ہو، جو ایسا ایشو ہو جو ہم متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اس لمیٹڈ ایشوز کے حد تک کوآپریٹ کر سکتی. لیکن اس وقت میرا پارلیمانی پارٹی، میرے پارٹی کے کارکن کوئی موڈ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے، اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے میرا پارلیمنٹری پارٹی سے ایسے رابطہ کیا، ایسے تعاون کیا، ایسے کوشش کیا کہ کوئی اعتراضات دور کیا جائے. I'll come to you later, just سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے. سر، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا، تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. کشمیر میں ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا، اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا. میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے. میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ میں اس وقت نہیں کرتا. He wants to answer the question. نے بھی سکون کے حوالے سے بات کیا، اور اس وقت ملک میں ہر ہوٹل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں، سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا. کسی پہ ضمنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی one at a time. It's important that ایک تو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں، اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے. کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو بھوری کہیں، آپ جو بھی کہیں، ان کو چاہیے. میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا جو سینٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا، میں اس کا اعتراض کیسے کروں. جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں. میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے
2013 کی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی، MQM کا نمائندگی تھی. انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا، ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے. تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلے. مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال بلاول صاحب ایک سوال ہے. صاحب کیا سسٹم سہیل بھائی آپ نے پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں، پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی، ترامیم پاس کروائیں 26 تک. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا دیج کاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کرے، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے، اگر وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر، تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے، ایک سلسلہ ہے. ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں کہ وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال، میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اتفاق رائے سے چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ جو بھی کام وہ کرنے کی کوشش کرے. اگر زور زبردستی، شاید کسی بھی جماعت زور زبردستی کو وہ قائل کہہ سکیں گے، مجھے آپ زور زبردستی ابھی تک نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے؟ اور دوسرا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا، تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، I think آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے، کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم صاحب. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کرواتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا، میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز سم ون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے،
पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है. मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है. अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था. अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा. मैं वो सच सवाल किया आपने. मकसद ये है कि मैं चाह ये रहा हूँ कि बाकी चीज़ें अपनी जगह, जो हमारा काम है, जो पार्लियामेंट का काम है, वो हम करना शुरू करें. और कम से कम जो ये एक मजाक बन गया है कि धांधली की जो इल्ज़ामात वो ना सिर्फ ऑपोजिशन बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से उठाए जा रहे हैं. ये इम्प्रेशन धांधली करके फिर ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि जीतते हैं तो खुशी मनाते हैं, हारते हैं तो रोते हैं. एक तो हम जीते भी तो आपने मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, वो जीता हुआ इलेक्शन का प्रेस कॉन्फ्रेंस. मेरे ख्याल में तब तो ज़्यादा नरम था. फंडामेंटली हमने इस शिकायत को दूर करना है. मैं चाहता हूँ कि चले आज जितने भी पेजेस हो, जो भी हो रहा है, कल भी इलेक्शन होना है, वो इलेक्शन हो तो एटलीस्ट हम ये जो एतराज़ात होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और इसमें हर किसी का फायदा होगा. बट साहब आपका बट साहब से हमने एक पाकिस्तान में एक पावर शेयरिंग फार्मूला है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, कि जहाँ जिस जमात की अक्सरियत होगी हुकूमत उसकी होगी, और जो आईनी ओहदा होगा वो दूसरी जमात के पास होगा. ये हमने सिंध में देखा, पंजाब में देखा, KP के बलूचिस्तान, और अब GB में भी शायद उस पर अमल दरामद हो रहा है, अमल दरामद होगा नहीं है. तो क्या आजाद कश्मीर की हद तक भी ये पावर शेयरिंग फार्मूला जाएगा? I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ऐसे ही अग्रीमेंट एतराज़ात और बाकी सब कुछ के बावजूद टाइमली तय हुआ था और उस वक्त हुआ था. आज़ाद कश्मीर में ऑब्वियसली हमारा एतराज़ात आपके सामने तो सबसे ज़्यादा है, इनके सामने अभी मैंने रखा है. मैंने नोट ये भी किया कि इन्होंने हमारा एतराज़ात दूर करने के कोशिश नहीं की. दूर करने तो एतराज़ दूर करने के, एड्रेस करने के तो दूर की बात है, इन्होंने तो जो हमारे एतराज़ात थे, जो हमने खर्चात ज़ाहिर किए कि शायद ऐसे हो सके, इन्होंने वही किया हमारे साथ. लेकिन ये तमाम चीज़ें के बावजूद आपने नोट किया, अगर मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करता आज़ाद कश्मीर में कि हम अपना ओथ नहीं लेंगे, तो क्या होता? अगर सदर आज़ाद कश्मीर ये फैसला लेता कि मैंने उनको ओथ नहीं देता, तो क्या होता? लेकिन हमारे खिलाफ किए धांधली के बावजूद, मेरे कारकुन को शहीद करने के बावजूद, मेरा उसी सदर पर हमला करने के बावजूद, मेरे MNA पे गोली चलाने के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन प्रोसेस को तस्लीम किया, पार्लियामान का हिस्सा बना. आज भी उधर बैठे इसके बावजूद कि आपका आधा डिवीज़न में इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए कि हम आज़ाद कश्मीर का कदर करते हैं, हम आज़ाद कश्मीर का अहमियत जानते हैं. तो उस हद तक हमारे एतराज़ात के साथ साथ हम इनके जो हुकूमत है, जो उनको मैंडेट दिया गया है या जो छीना गया है, तो उनका अब मैंडेट है, वो करे उसके साथ जो कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि इसलिए कि इतना मुतनाज़ा हो गया, उनके लिए मुश्किल होगा. इतना अहम इश्यूज़ को इतना मुतनाज़ा इलाके में हम चाह रहे थे कि ये प्रोसेस, हमारा बात भी हुआ था इलेक्शन से पहले, और ख्वाहिश ये था कि जितना गैर मुतनाज़ा, जितना पुरअमन हम ये इलेक्शन करवा सकें. तो ये अहम काम जो आगे आपने करना है इसी असेंबली में, उनको आसानी पैदा हो, वो मुझे उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है. पावर शेयरिंग मेरा नहीं ख्याल कि मेरा पार्टी जबकि मौजूद है, दूसरा हर जगह मौजूद है. हमने GB में और आज कल भी अगर वो चाहते हैं, जो उन्होंने हमसे तय किया वो बिल्कुल करे. सिंध में, बलूचिस्तान में, ये पंजाब में हमने ये किया. कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کے ممبران کو پارلیمانی پارٹی کو قائل کرے کہ اسی کسی فارمولا کے تحت ہم چلے. میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے وہ حکومت چلا دیں. جیسے میں کہہ رہا تھا انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہمارے اعتراضات کو کسی کانٹیکس میں دور کریں. اگر میرا اعتراضات کو آپ دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو مجھے پھر نہ ادھر یا نہ ادھر کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اگر ان کا کوئی اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے. نہیں. اگر حکومت ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہے, میں اگر اپوزیشن لیڈر سے مل سکتا ہوں, سینٹ کی اپوزیشن سے مل سکتا ہوں, نیشنل اسمبلی سے مل سکتا ہوں, اگر مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن یا رہنما میرے پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کرتے ہیں, میں ان کو روک نہیں سکتا کہ وہ نہ ملے. لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف ہو. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا انصاف نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں بس ویسے ہی واپس جا کے بیٹھ جاؤں اور تالیاں بجانے شروع کروں. یہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک آپ نے کی, یہ پورے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے بھی لوگ ہیں, یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز زیادہ ہیں. تو کون ان کو ایک پیج کے اوپر بٹھائے گا, اسٹیبلشمنٹ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, کتنی ضرورت ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی؟ I think truth and reconciliation is a very important concept. ہر کسی معاشرے میں جہاں آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا کوئی اور نام بھی دے دے, میرا ذہن میں یہی نام آیا, مگر اس پروسیس کو فالو کرنا اسی نیت کے ساتھ کہ آپ نے سچ بھی سامنے لے کر آنا ہے. ہر کسی کو جواب دہی کا ضرورت بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی اپنا قانون ہاتھ میں لے لے اور ہم ان کو, دیٹس ناٹ دا پروسیس. آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب ہے آپ ٹروتھ جب تحقیق کرتے ہو اور اس میں کوئی مجرم سامنے آتا ہے تو مجرم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوتا ہے, مگر اوور آل وہ معاشرے کو, وہ اسٹیک ہولڈرس کو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو مجرم ہیں, جو قانون کسی نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, ان کے خلاف کارروائیں جنہوں نے نہیں کی, ان کے لیے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس. جو کشمیر کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ تھا, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پایا, اور میں جگہ جگہ جا کے ہر طرف قائل کرنے کے اس پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ تمام احتجاج کرنے والے اور حکومت اور وفاقی حکومت اس پیج پہ آ جائیں کہ ہم بات کریں. آپ رکاوٹ ہر جگہ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی کوئی کمی نہیں ہوگا, کسی کو کوئی شان نہیں ہوگا, کسی کو کوئی سیکریفائس, کوئی پیچھے نہیں, کوئی شان میں nothing will happen. یہ ہر کسی کا قد میں اضافہ ہوگا. پاکستان کے لیے بہتر, کشمیر کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ فارمولا فالو. آپ اتنے سوال کے چلائیں گے ہی بھی نہیں, لیکن خواتین جو وہاں پہ ہیں ان کو جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, ایک کسی کو تو گولی مار دی. کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی اشتعال انگیز بیان نہیں ہے, صرف شاعر و شاعری انہوں نے کی ہے, ان کا نام 4th شیڈیول میں ڈالا جا رہا ہے, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. حکومت آپ نے وہاں الیکشن بھی لڑا ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہو رہے. تو کہاں ہیومن رائٹس اور کہاں ہے ڈیموکریسی, آپ کو کہاں بیٹھے ہوئے؟ سر پیپلز پارٹی ایک منٹ پھر بول, جہاں تک دس از ایگزیکٹلی وائی آئی ہیو بین ایڈوکیٹنگ شروع دن سے کہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے تاکہ اس قسم کے واقعات کا تحقیقات ہو. میں جب وہاں تھا بھی یہی سنتا تھا, ایک طرف سے یہ سنا جاتا تھا کہ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف سے یہ بھی فیکٹ ہے کہ پولیس شہید ہوئے, فوج شہید ہوئے. تو اس کانٹیکس میں ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں. جنہوں نے غلط کیا, جہاں سے غلط کیا, جو بھی ہو, اگر میں بھی ہوں, میرے خلاف آپ کارروائی کریں. اور جو بے گناہ ہے, جو احتجاج, یا ایون وہ لوگ جو احتجاج اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, اگر آپ 60 days میں آپ کلفٹن میں 60 days انٹرنیٹ بند کرے, وہ آپ کشمیر بھول جائیں گے. اب آج کل کا زمانہ میں جہاں 60% آپ کا پاپولیشن نوجوان ہے اور وہ 60% کا پاپولیشن کا 90% ٹائم اس ڈیوائس پہ ہوتا ہے, آپ باقی چھوڑے
کہ کوئی خود مختار بننا چاہتا ہے, کوئی کیا بننا چاہتا ہے, وہ اپنا فون چلانے کے لیے باہر نکل کے احتجاج میں آ جائیں گے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا کوئی بھی کمیشن ایسا کوئی فارم کیا جائے, تب تک احتجاج کرنے والے کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ گھر چلے جائیں. ان کو یہ اور تب تک یہ کمیشن مکمل اپنا کام نہیں کرے گا تو پھر کوئی ایسا جیسے آپ شکایتیں کر رہے وہ سامنے نہیں آئیں گے. اور وہ یہ حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی یہ یقین دہانی ہو کہ احتجاج کرنے والے یہ کمیشن کی کانسیپٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اٹھ بھی جائیں گے, وعدہ بھی کریں گے کہ وہ نہ کوئی احتجاج نہ کوئی ایسے قدم اٹھائیں گے جب تک یہ کمیشن اپنا کام پورا نہ کرے. تو آئی ڈونٹ سی وائی وی کانٹ ایڈریس دس ایشو, اینڈ آئی ہوپ کہ اب جب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہیں, وہ اپنے شکایتیں اپنی جگہ, آئی ہوپ کہ یہ اس ایشو پہ میرا اس تجویز کو مان لیں. جو قرارداد چلے پچھلے اسمبلی نے پاس کیا, اسی قرارداد کو اگر ان کے پاس کوئی نیا قرارداد ہے وہ پاس کروا دیں, لیکن اس ایشو کو ایسے آپ نہیں چھوڑ سکتے. اتنے سوال کے جواب نہیں چلائیں گے عثمان. سوری پلیز. ٹائم ضائع کر دیتے. مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک آپ کولیشن کے اندر ہیں, جمہوری جماعت کے آپ ظاہرہ کے لیڈر ہیں, اور آپ کا جو ابھی تک کوشش ہے بینظیر بھٹو صاحب کی وہ جمہوریت کے لیے رہی اس وقت. کیا وزیر داخلہ کا یہ بیان جو سامنے آیا, یہ وزیر داخلہ کا کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے, اور انہوں نے آفیشلی مطلب ایک اناؤنس کر دیا, کیا اس جمہوری نظام کی لپیٹنے جایا جا رہا ہے اس کو, اور کیا کچھ صدارتی نظام لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ 18ویں ترمیم واپس کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو آصف علی زرداری صاحب نے ذاتی کوششوں سے پارلیمان کو جو ٹرانسفر کی تھی پاور, آج ان کو واپس لپیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ صوبے جو ہے اس میں تعاون نہیں کر رہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, پانی کے ایشوز ہو, دیگر چیزیں ہوں, اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس میں ایک واضح سٹانس آپ بینگ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کیا کولیشن کے اندر بھی آپ دیکھ, جہاں تک ایک تو ایک بھائی کو آپ دوسرا بھائی سے نہ لڑوایا کریں. دوسرا بات یہ سسٹم کلیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہیں, اور یہ اب محسن بھائی اتنا سیاست میں شاید تجربہ نہیں رکھتا, تو یہ کافی ہیوی الفاظ ہے, اور obviously اس کے دو معنی ہیں. یا سسٹم کولیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم, اور اس موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت اگر کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس, تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا تھا. اور ایکسکیوز می, اور اگر موجودہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا تو پھر چلے نہیں کر رہا, تو پھر وہی 1973 کی کانسٹیٹیوشنل کا شاہد بات کر رہا ہوں, اور لگتا ہے کیوں کیسے, لیکن اگر وہ بات بھی کر رہا ہے, اس سسٹم کو آپ نے چلنے کب دیا؟ آپ کا ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے آپ کی آئین, آپ اس آئین کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے دفعہ آپ نے اس آئین کو, اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑا ہے. ریڑھ کی ہڈی کو توڑتے رہتے ہو, پھر کہتے ہو کہ دیکھو سسٹم کلیپسڈ ہے. وہ کلیپس نہیں, اس کا مطلب ہے کلیپس کروایا گیا. اب میں ان دونوں ڈبیٹس میں گئے بغیر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. آپ مجھے کوئی جو ایران کے کانٹیکس میں جو پاکستان کا بالکل امپریسو کردار ہیں, جو تمام زائنسٹ سازشیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کا کانسیکوینسز ہیں. اب خود کہہ رہے ہیں دہشت گردی کے کانٹیکس میں جانتا ہوں کہ جب میں وزیر خارجہ تھا, ہمارا کیا سب سے پریشان کن بات تھا جو ہم دنیا کو کہتے رہے کہ پہلی دفعہ جو سب نیشنلسٹ فیکشنز ہیں, مطلب BLA, سندھی نیشنلسٹ
اور TTP उनका नेक्सस बन रहा है और हमला करना चाहते हैं आप कराची में या बलूचिस्तान में, तो वो एक दूसरे से कोऑपरेट करके और बैठे कहां हैं अफगानिस्तान में। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पाकिस्तान को कामयाब देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान इजराइल का ज़ायनिस्ट की साजिश जो ईरान में हो रहा है वो भी नाकाम करे। जो भारत ने ऑपरेशन संदूर में शिकस्त खा के अब ये हमारे अंदर दाखिल होके ये सब नेशनलिस्ट फैक्शंस को, अलीदगी परस्त कुव्वतों को वो हवा डालने की कोशिश करे कि उनका साजिश भी नाकाम। एंड अगर मैं ये डिबेट जो आपने की अगर मैं इसमें पड़ गया ना, तो मुझे लगता है कि इन इश्यूज को एड्रेस करने में हम आसानी नहीं, मजीद मुश्किलात का सामना होगा। सिस्टम का कोलैप्स होना या ना होना एक एकेडमिक डिबेट है, वो हम डिबेट किसी और दिन रख ले। इस वक्त हम सब इस किश्ती में पाकिस्तान जिसका नाम है इसमें अब सवार हैं। हमारा मुल्क की क़ियादत, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा फील्ड मार्शल, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो ईरान की सूरत हाल में उसमें भी मसरूफ़ है। हम भी चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी की मुकाबला सही अंदाज से करे, और मुझे डर ये है कि अगर हमसे ये संभाला नहीं गया और हालात मज़ीद बिगड़ गए तो मईशत का हालात आपके सामने आज जैसे हैं। अगर आप कल भी अमन कायम करें, 10 साल लगेंगे कि मैं इस मुल्क में वो ग्रोथ लेकर आऊँ, वो तरक्की लेकर आऊँ जिससे मैं तमाम नौजवानों को रोज़गार दिलवा दूँ। अगर आप कल अमन नहीं कायम करते हैं तो इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं, इस वक्त जो महंगाई है वो आपके सामने है। 3 महीने बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद क्या होंगे। मैं चाहूँगा एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट, एज सिटिंग इन पार्लियामेंट, कि जितने पाकिस्तान के अवाम को मैं अपने साथ रख सकता हूँ, जितना कोalition अब अपने साथ रख सकते हैं उतना ही बेहतर। तो मैं जब मिलता हूँ, मौका नहीं मिला तो मैं यही तजवीज़ दूंगा। बाकी हम पार्लियामेंट में हैं, जगह जगह है, कोई और भी तजवीज़ हो, किसी और का राय मुझसे बेहतर होगा, वो अपने राय भी लेकर आ सकते हैं। मैंने उस पर कोई मसला नहीं।